ارد گرد کے لوگوں میں دیکھو، کوئی انسان زندہ تو نہیں بچ گیا۔ قوم کے لاتعداد سپاہیوں میں سے ایک بولے گا، جب وہ خون خوار لوگ ایک بھی زندہ انسان کو نہ ڈھونڈ پائیں گے تو ان میں سے ایک کہے گا کہ آج ہم نے انسانوں کو قتل کر دیا اور اب اس زمین کے مالک ہم ہیں، چلو آؤ اب آسمان والوں کو بھی ہلاک کر دیں۔ یہ کہہ کر یہ تمام لوگ اپنے تیروں اور نیزوں کو آسمان کی طرف پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ تمام تیر اور نیزے خون آلودہ ہو کر واپس زمین پر آ کر گریں گے۔ جب یہ فوج اپنے تیروں اور نیزوں پر لگے خون کو دیکھے گی تو کہے گی کہ ہم نے پہلے زمین پر موجود تمام انسانوں کو ہلاک کر کے زمین کی بادشاہی اپنی بنا لی، اب ہم نے آسمان پر رہنے والوں کو بھی ہلاک کر دیا، سو اب یہ آسمان بھی ہمارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث کا مفہوم۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو دنیا کی سب سے پراسرار قوم یاجوج ماجوج کے بارے میں ہے۔ اس قوم کا خروج قرب قیامت کے چند بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ انبیاء اور سورہ کہف میں اس خونخوار قوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے 10 بڑی نشانیاں بتائی ہیں اور ان میں سے ایک یاجوج ماجوج کا زمین پر پھیل جانا ہے۔ عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی عجیب و غریب قسم کی مخلوق جس کی مشابہت کسی جن یا درندے جیسی ہے۔ یہ بات عالم اسلام کے منجے ہوئے علماء کے نزدیک درست نہیں۔ تمام بڑے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یاجوج ماجوج کی قوم انسانوں پر مشتمل ہے۔ بنیادی طور پر یاجوج ماجوج ایک قبیلے کا نام ہے جبکہ یاجوج ماجوج دوسرے قبیلے کا نام ہے۔ بائبل میں اس قوم کو گوگ ماگوگ کا نام دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یاجوج ماجوج عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ یاجوج ماجوج کا لفظ عربی زبان کے 2 الفاظ اور جاج اورال سے نکلا ہے، اور جاج کی معنی ہے خشک اور سخت، جبکہ الج کی معنی ہے دشمن پر اتنی تیزی سے حملہ کیا جائے کہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ان الفاظ کی معنی پر غور کیا جائے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج طبیعت کے اعتبار سے ایک بے حد خشک، شفاق اور سخت مزاج قوم ہوگی، اور جب یہ لوگ انسانوں کی بستیوں پر حملہ کریں گے تو ان کی تعداد اور طاقت کے آگے کوئی انسان کھڑا نہ ہو پائے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے یاجوج ماجوج کی تخلیق پر۔ یاجوج ماجوج کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت یافس علیہ السلام سے پیدا ہوئی۔ حضرت یافس علیہ السلام طوفان نوح کے بعد شمال کی جانب کوچ کر گئے تھے اور ان سے آگے پیدا ہونے والی نسل بھی انہی علاقوں میں پروان چڑھی۔ روس، چائنا، سویڈن، ناروے اور یورپ کے چند اور ممالک کے باشندے حضرت یافس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سویڈن اور ناروے کے پرانے باسی ایک انتہائی وحشی قوم ہوا کرتی تھی جسے آج کے لوگ وائکنگز کے نام سے جانتے ہیں، اور اس قوم کے اندر یاجوج ماجوج کی جھلک پائی جاتی ہے۔ وائکنگز بھی قتل و غارت، فتنہ و فساد پھیلانے میں اپنی مثال آپ تھے، لیکن کیا یاجوج ماجوج یا ان کی کوئی شاخ تھی؟ اس کے بارے میں حتمی طور پر تاریخ دانوں نے کچھ نہیں لکھا۔ کچھ روایات میں یہ بات بھی درج ہے کہ یاجوج ماجوج کی کل 22 قبائل ہیں۔ ان 22 قبائلوں میں سے 21 قبیلے قتل و غارت و زمین میں فتنہ فساد پھیلاتے تھے، اور یہی 21 قبیلے حضرت ذوالقرنین کے بنائی ہوئی دیوار کے پیچھے قید ہیں۔ ان میں سے ایک قبیلہ پرامن تھا، چنانچہ وہ ان جگہوں پر پھیل گیا جن کا نام ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ کچھ علماء کے نزدیک یاجوج ماجوج ترکوں کی ایک پوشیدہ نسل ہے، جبکہ کچھ کے نزدیک صرف منگول اور تاری ہی یاجوج ماجوج ہیں۔ ایک لمبے عرصے تک مسلمان سکندر اعظم کو ذوالقرنین سمجھتے رہے۔ اس کی وجہ سکندر اعظم کے بے شمار فتوحات تھیں، لیکن پھر مسئلہ یہ بھی تھا کہ سکندر اعظم کو ذاتی کردار ایسا بالکل نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی تعریف کرتا۔ پھر سکندر اعظم کے ہی دور میں ایران میں ذوالقرنین کا مقبرہ دریافت ہوا۔ اس کے بعد ذوالقرنین کے بارے میں مزید معلومات مسلمانوں تک پہنچی اور یہ بات حتمی شکل اختیار کر گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس عظیم الشان اور
خدا خوفی رکھنے والے بادشاہ کا ذکر کیا ہے وہ سکندر اعظم نہیں بلکہ اس سے بھی بڑے فاتح ذوالقرنین ہیں، جنہیں انگریزی زبان میں سائرس دی گریٹ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات درج ہے کہ ذوالقرنین نے شمال کی جانب ایک جنگی مہم کی۔ اس مہم سے پہلے وہ 2 بڑی مہمات مکمل کر چکے تھے اور دونوں ہی میں اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار کامیابیاں فرمائی تھی۔ شمالی مہم میں ذوالقرنین نے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو پہاڑوں میں بسیرا کیے ہوئی تھی۔ یہ قوم کوئی زبان تک نہ جانتی تھی، تہذیب و تمدن سے ان کا کوئی لینا دینا نہ تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس قوم نے ذوالقرنین سے فریاد کی کہ ان پہاڑ دور رہے، یاجوج ماجوج کی وحشی قوم ہم کرتی ہے، جانی و مالی نقصان کی مدد کو چاہیے، اور اس مدد کے بدلے وہ قوم کو کوئی لگان یا ٹیکس دینے کو تیار تھی۔ نے اس قوم کو جب دیا کہ مجھے تمہارے ٹیکس کی کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس اللہ کا بہت کچھ ہے، تم لوگ بس مجھے جسمانی طاقت مہیا کرو، میں ایک دیوار بناتا ہوں اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان تاکہ وہ قوم پہاڑوں میں اور تب تک نہ باہر نہ ہو۔ اس قوم اور ذوالقرنین نے فوج نے جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا، اس قوم اور ذوالقرنین کی فوج نے پہلے دونوں پہاڑوں کے بیچ زمین کھود کر بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد ایک بے حد اونچی پتھروں کی بنی دیوار تعمیر کی گئی جس کی بلندی دونوں پہاڑوں کے برابر تھی۔ اس کے بعد اس دیوار پر لوہے کی چادریں ڈالی گئیں اور انہیں آگ سے خوب دھونکا گیا۔ جب یہ دیواریں گرمائش سے سرخ ہو گئیں تو اس پر پھیلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا۔ یہ دیواریں اتنی موٹی اور اونچی ہیں کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ نہیں سکتی اور نہ ہی اسے آج تک گرا پائے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے ارد گرد پہاڑوں کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ شاید وہ تمام کے تمام پہاڑ بالکل سیدھے ہیں اور یاجوج ماجوج ان پہاڑوں پر چڑھ نہیں سکتی، اور شاید ہی یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی انسان اس قوم تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ جن پہاڑوں پر چڑھنا ناممکن ہے ان پہاڑوں پر اترنا بھی موت کو دعوت دینے کے برابر ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار جس کے پیچھے یاجوج ماجوج قید ہیں، وہ دیوار آخر ہے کہاں؟ یاجوج ماجوج کے دور کے بڑے بڑے علماء اکرام جن میں ڈاکٹر اسرار احمد اور شیخ عمران بھی شامل ہیں، ان کی رائے میں یہ دیوار کیفسین سے بحر قزوین اور بحر اسود یا بلیک سی کے درمیان موجود ہے، ایک لمبی اور وسیع پہاڑی سلسلے میں کہیں موجود ہے۔ یہ علماء اکرام حدیث و جدید سائنس کی مدد سے اس نتیجے پر پہنچی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے ہاتھوں ستائی ہوئی قوم کے ملاقات کی جگہ یا عام زبان میں ذوالقرنین کے تیسرے سفر کی منزل کا نام عین الحامیہ بتایا ہے۔ اس عربی لفظ کا مطلب ہے کہ ایسا پانی جس کی رنگت سیاہی مائل ہو۔ بحر اسود کو انگلش میں بلیک سی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا پانی رنگت میں سیاہی مائل ہے۔ یہاں اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ ذوالقرنین کی تیسری جنگی مہم جو کہ شمال کی جانب تھی، اس کا پڑاؤ بحر اسود کے ساتھ سے شروع ہونے والے پہاڑی سلسلے پر تھا۔ پہاڑی سلسلہ بحر اسود کے ساحل سے شروع ہوتا ہے اور کیفسین سی کے ساحل پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کا نام دا کیکس ماؤنٹین ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پہاڑی سلسلے میں کئی جگہوں پر بڑے بڑے پہاڑ ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے موجود ہیں اور اس پہاڑی سلسلے میں بے شمار چھوٹے بڑے درے بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس بات کی قوی امکانات موجود ہیں کہ یاجوج ماجوج کو قید کی ہوئی دیوار اسی پہاڑی سلسلے میں کہیں موجود ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک ابلتا ہوا پانی یا وہ پانی جس میں سے دھواں اٹھ رہا ہو۔ اب ان علماء کے نزدیک اگر سیاہ رنگت والا پانی اور باقی 2 معنی کو جمع کیا جائے تو یہ لاوے سے متعلق بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ آتش فشاں سے نکلنے والا سیاہ رنگت اور بے حد گرم ہوتا ہے۔ ان علماء کے نزدیک ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کسی ایسی جگہ پر بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں انسانی آبادی نہ ہو۔